یہ تو پیغمبرانہ عمل تھا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری روح اتنی پاکیزہ نہیں، ترغیب اور تبلیغ کی مجھ میں ذرا براہلیت نہیں، اور نہ میں بردبار اور متین آدمی ہوں، اور نہ مجھ میں کشادہ دلی، گمبھیرتا اور عالی ظرفی ہے جو اعلیٰ درجے کے انسانوں کے خمیر میں ہوتی ہے۔ میں تو معاف نہ کرنے والا، کینہ پرور اور انتقام لینے والا آدمی رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنے قد و قامت کا علم ہے۔ جناب، میں بہت مختصر آدمی ہوں۔ امتل خاموش بیٹھی تھی، اس کے رویے سے پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا کوئی اظہار نہیں ہو رہا تھا، لیکن اتنی دیر شانت اور خاموش بیٹھنے کا مطلب یہ تھا کہ اسے سیاح کی باتوں سے اختلاف نہیں تھا۔ ہاں، عاطف کچھ متذبذب کیفیت میں بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں بھی طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے، اس لیے پوچھا، دولت جمع کرنے کی ہوس سے آپ نے چھٹکارا حاصل کر لیا اور جو کچھ آپ کے پاس تھا انسانوں کی بہبود کے لیے وقف کر دیا، کیا یہ اچھائی کی تلقین یا اچھائی کی راہ پر چلنے کے مترادف نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر تو انسان کی فطرت میں لچک ہے، یعنی اچھی بات قبولنے کی گنجائش۔ پھر ہم کوشش جاری کیوں نہ رکھیں؟ کس کے لیے؟ امتل نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا۔ انسان کی بہتری اور بہبود کے لیے؟ وہ اسی موڈ میں بولی، ہاں، انسان روئے زمین کی سب سے قیمتی مخلوق جو ٹھہری۔ دنیا کی ہر نعمت اور کائنات کا سارا نظام انسان کے لیے تخلیق ہوا ہے، اس لیے اول اور آخر انسان کی بہبود ہی شرط ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ایسی کوئی بری خواہش بھی نہیں ہے۔ میں نے اسی انداز سے سیاح کی طرف دیکھا، گویا اس کی تائید مقصود ہو۔ سیاح نے قدر تأمل سے کہا، میرا خیال ہے کہ مس اس کا بہتر جواب دے سکتی ہیں۔ میرے خیال سے ان کی دل شکنی ہو سکتی ہے، کیونکہ میں ان کی رجعت پسندی کا ساتھ نہیں دیتی۔ یہ خلا نوردی اور مہ نوردی کو ترقی سمجھتے ہیں اور میں اسے رد کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر انسان ایٹم کی طاقت کا مالک بنا ہے تو اسے خلا میں کیوں ضائع کرتا ہے؟ وہ صحرائے اعظم کو سرسبز کیوں نہیں بناتا؟ وہ افریقہ کی دلدل خشک کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایشیا کی پسماندگی کو ختم کیوں نہیں کرتا؟ وہ دنیا بھر کے مچھر ضائع کیوں نہیں کرتا؟ وہ اسے انسان پر استعمال کرتا ہے، مچھر اور مکھیاں نظر انداز کر دیتا ہے۔ ترقی یافتہ انسان چاند اور زہرہ کا دور دراز کا سفر کرنا پسند کرتا ہے، مگر اپنے سینے میں جھانکنا پسند نہیں کرتا۔ وہ اربوں اور کھربوں روپیہ جھنڈا گاڑنے پر خرچ کر سکتا ہے، مگر اپنے ذہن سے شر نکالنے کے لیے ایک پائی صرف نہیں کر سکتا۔ جو آپ لوگ باتیں کرتے ہیں انسانی فطرت کی اور اس کی لچک کی، بھلائی اور نیکی کی، تو میں انفرادی مثالوں سے مطمئن نہیں ہوتی۔ ایک آدھ کارنامہ محض مثال بن سکتا ہے، لیکن انسان کے مستقبل کا بنیادی مسئلہ حل نہیں کرتا۔ نیکی کا اجتماعی عمل انسان کی قسمت ہی میں نہیں ہے۔ سو ولی، پیغمبر، اوتار، پیار اور سواگت کی تلقین کر کے تھک گئے، لیکن روئے زمین سے نفرت ختم نہ ہوئی۔ یہ سب مخلص لوگ تھے، لیکن انسان کی فطرت اور اس کی بیمار روح کا روگ دور نہ کر سکے۔ آپ مسٹر انٹونی، وسیم صاحب کو کوئی ایسا جواب دیجئے جس میں زندگی سے بے پناہ پیار کا جواز موجود ہو۔ سیاح نے نئی نظروں سے امتل کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرے، عاطف بول اٹھا، میں نہیں سمجھ سکتا کہ زندگی سے بیزاری کا بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ انسان خوشی اور مسرت سے اس زمین پر رہے، یہ سب سے سیدھا راستہ ہے اور بہترین عقیدہ۔ آپ لوگوں کی باتیں، آپ کی ہیبت ناک اور وحشت ناک مایوسی آپ کے نزدیک یاسیت اعلیٰ ترین چیز ہے۔ آپ چیزوں کو عملی روپ میں نہیں دیکھتے، بلکہ خیالی آدرشوں کی تکمیل کے لیے کڑتے رہتے ہیں۔ اگر میں آپ سے اتفاق بھی کروں کہ انسانی سرشت میں انتہائی شدید قسم کی خود غرضی بھری پڑی ہے، تو اس فہرست میں آپ لوگوں کا نام بھی آتا ہے۔ جب آپ خود کو اس فہرست سے خارج نہیں کر سکتے تو آپ پر لازم آتا ہے کہ بالکل سیدھے سادے طریقے سے اپنی تمام تر خامیوں اور خود غرضیوں کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھائیں۔ اپنے آپ سے محبت کریں، پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان اور سہل ہو جاتی ہے۔ بھاگنے کے بجائے لوگوں سے ملیں، وکیل، وزیر، افسر، ماتحت،
اور عوام سے تعلقات بڑھائیں، دوست بنائیں، راستے نکالیں، جہاں راستہ نہ ملے روپیہ خرچ کریں۔ کوڑنے میں آخر کیا رکھا ہے؟ خوش و خرم زندگی گزارنے کے بہت وسیلے اور طریقے ہیں۔ پہاڑوں پر آ کر آپ خود غرضی کے اس بھیڑیے کا گلا نہیں گھونٹ سکتے جو فطرت نے آپ کے خون میں بسایا ہے۔ اٹالین سیاح حیرت اور وحشت سے عاطف کو دیکھ رہا تھا، مگر امتل مسکرا رہی تھی۔ اس نے سیاح کی طرف دیکھا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں عاطف میرے بھائی ہیں، بھائی بھی ایسے گویا بے پناہ پیار کرنے والے، دنیاوی دھندوں میں بے حد باخبر آدمی، یہ اکثر میرے ساتھ چلتے ہیں لیکن کبھی کبھی بدک کر اپنی مرضی بھی کرتے ہیں۔ میں نہ ان کی مرضی کو رد کرتی ہوں اور نہ انہیں اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کرتی ہوں۔ ان کا المیہ یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ بہن آدرش وادرش کے ہوائی قلعوں میں بند ہوئی جا رہی ہے تو جدائی کی وحشت ان کے لیے گونا گون مسائل کھڑے کر دیتی ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ انسان اپنی فطرت کو زیر کر دے اور سرشت میں یا گھٹی میں آئی ہوئی خود غرضیوں کو جھاڑ دے اور زہر ہلاہل پینے کی حامی بھر لے۔ میرا بھائی کھرا آدمی ہے، مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے اور خوش و خرم بھی، لیکن اپنے انداز میں، اپنی سوچ کے مطابق۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، لیکن اپنے تئیں سچ کا جو معیار ان کے ذہن میں موجود ہے، اس کسوٹی پر وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے خلوص پر شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹالین سیاح امتل کی بات سمجھ گیا تھا۔ میں ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو غلط باتوں پر خلوص سے یقین رکھتے ہیں۔ غلط کیسی؟ عاطف نے اسے ٹوکا۔ آپ کے نزدیک غلط نہ صحیح، سیاح بولا۔ دو آدمیوں کا متفق ہونا بہت مشکل کام ہے۔ ممکن ہے جو میں کہتا ہوں وہ بھی غلط ہو، حتمی بات کون کہہ سکتا ہے اور کون اٹل دعوے کر سکتا ہے؟ بلند بانگ دعووں کی بلند بانگ تردید بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس حد تک تو آپ سے متفق ہوں کہ ہم مہذب جنگل کے انسان ہیں، یہاں لاکھوں کروڑوں درندے بستے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہوگا ورنہ سوکھی لکڑی کی طرح جل جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے۔ اٹالین سیاح لہجہ بلہجہ مجھے اچھا لگتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں میں بلا کا تجربہ اور مشاہدہ تھا۔ اس نے جس طرح دولت سمیٹی تھی اور پھر اسے بے مقصد جان کر قناعت کر لی تھی، میرے نزدیک یہ معمولی کردار نہیں تھا بلکہ غیر معمولی تھا۔ اب لنچ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن ہم لنچ ساتھ نہیں لائے تھے، اس لیے واپس ہوٹل چلے گئے۔ آج بدقسمتی سے کوئی مچھلی پھنس نہ سکی تھی۔ اٹالین سیاح نے لنچ ہمارے ساتھ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے اپنے لڑکے کے لیے کچھ نہیں چھوڑا؟ آپ کو اپنے لڑکے سے پیار بھی بہت ہے، کیا آپ کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ اس کی تعلیم مکمل کر لیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر باپ کی ذمہ داری صرف یہی ہونا چاہیے۔ اولاد کے لیے دولت چھوڑ کر اسے بے دست و پا نہیں بنانا چاہیے، زندگی کے بازار میں اسے اپنے ہاتھوں سے خود سودا خریدنا چاہیے۔ مجھے واقعی اپنے بیٹے سے پیار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب اسے ہوش آئے تو اس کے چاروں طرف تمناؤں اور خواہشوں کے ہجوم ہوں، ہر خواہش اسے تڑپائے اور ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگائے۔ اس طرح وہ مصروف رہ سکتا ہے اور خوش بھی۔ اسے زندگی کی تلخیوں پر سوچنے کا موقع ہی کب ملے گا؟ میں اس کے لیے دولت چھوڑ کر اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے، ہر حسرت نکل جائے اور ایک دن سوچنے لگ جائے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اچھے دوستو، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس سوچنے والے دن کا سامنا کرے اور آگے بڑھنے کا راستہ رک جائے اور پھر میری طرح روح کی تلاش میں مارا مارا پھرے۔ عاطف کو شاید ان سے اتفاق نہیں تھا، لیکن صاحب، روپے کی اہمیت کو کسی دور اور کسی معاشرے میں بھی رد نہیں کیا گیا۔ جب تک زندگی ہے روپے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، آخری سانس تک روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوا، دعا، بلکہ کفن دفن تک روپے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی جان، روپے سے آپ کیا خرید سکتے ہیں؟ کسی اہل دل کا دل خرید سکیں گے آپ؟ اس سیاح کی کہانی بھی آپ کو متاثر نہ کر سکی۔ میری فطرت کو روپے کے زور سے بدل نہ سکے آپ، پھر آپ روپے کے زور پر کیا خرید سکتے ہیں؟ ہاں، آپ روپے کے زور سے تہذیب خرید سکتے ہیں۔ دراصل روپیہ اس تہذیب کے ایک اصول کا نام ہے جس میں آپ کی ساری تہذیب جکڑی ہوئی ہے۔ ہاں امتی، اگر روپیہ اصول ہے تو میں اس اصول کی پابندی پر خوش ہوں، اور روپیہ خواہش ہے
تو میں اس خواہش کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر لوگ دنیا اور زندگی سے بیزاری کی خواہش کر سکتے ہیں تو زندگی سے پیار کی خواہش پر پابندی کیوں لگائی جائے؟ سیاہ ہنس پڑا۔ آپ لوگ الجھتے کیوں ہیں؟ ہر آدمی اپنے طور پر سچا ہوتا ہے۔ دانشور اپنی جگہ سچ کہتا ہے، مبتدی اپنی جگہ سچ کہتا ہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر دانشور اور دانش جواب دے جاتی ہے، لیکن مبتدی اپنی جگہ اٹل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں نہ آگے بڑھنے کی لچک ہوتی ہے اور نہ شکست کا ادراک۔ عاطف نے اسے تیز نظروں سے دیکھا، لیکن سیاہ نے اس کا نوٹس ہی نہ لیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اسی موڈ میں بولا، دنیا کے جس حصے میں جاؤ لوگ دیوانوں کی طرح روپے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ دیوانگی ٹھیک ہے کہ کم از کم مصروفیت اور لگن تو ہے اس میں۔ مکان، موٹر اور بینک بیلنس کے شوق میں بے ایمانی کرتے ہیں، دغا دیتے ہیں، جیب کاٹتے ہیں، لیکن سوچ کے ان اذیت ناک لمحوں سے بچے رہتے ہیں جن سے ہم تم دوچار ہیں۔ میرے خیال میں زندگی کی بے مقصدیت اور امنگوں کی بے ثباتی کا احساس ہونے سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کام کرے اور خود کو مصروف رکھے اور شدت احساس کے ان کربناک لمحوں کے عذاب سے بچا رہے۔ عاطف خاموش ہو گیا تھا، شاید بات اس کی فکر سے آگے نکل گئی تھی۔ مجھے موضوع ہمیشہ سے پسند تھا، لیکن اسے مزید آگے بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے پوچھا، آپ کا مطلب ہے حاصل کر لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کر دینے کے مترادف ہے؟ البتہ حاصل کرنے کی کوشش اور جستجو میں کوئی عیب نہیں ہے۔ میرا تجربہ یہی ہے، جستجو کی گرم جوشی میں بلا کی ترنگ ہوتی ہے، لیکن پا لینے کے بعد روح خالی ہو جاتی ہے اور انسانی ڈھانچہ محض جینے کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جیسے آپ جی رہے ہیں، جیسے امتل جی رہی ہیں۔ امتل نے فوراً جواب دیا، اور اس کے بعد آپ کو بھی جینا ہوگا۔ ہاں، میں جیوں گا، میں جینا چاہتا ہوں، میں نے ایک حد تک مصنوعی جوش سے کہا۔ میں تمام امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ مسٹر انٹونی کا بھی یہی خیال ہے کہ آدمی مصروف رہے، اور پھر میری زندگی ایسی بے مقصد بھی نہیں ہے۔ میں ہرگز مایوس نہیں ہوں، میں جستجو جاری رکھوں گا۔ ہاں، امتل ہنس پڑی، یہی ہوگا، یہی ہوگا، لیکن آپ عام آدمی نہیں ہیں کہ جستجو کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ آپ ذہین آدمی ہیں۔ وہ دن بیتابی سے آپ کا منتظر ہے جب جستجو دم توڑ چکی ہوگی اور آپ دوراہے پر کھڑے ہوں گے اور منزل کا تعین نہ کر سکیں گے، اور آپ غور کریں گے کہ زندگی کیا چیز ہے۔ اس لمحے بیرا اندر آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، سر، خانزادہ تاج اکبر خان صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ خانزادہ تاج اکبر خان؟ میں حیرت اور خوشی سے تقریباً اچھل پڑا۔ کہاں ہے بھائی؟ کب آیا ہے؟ سر، آج ہی آئے ہیں۔ وہ جب بھی آتے ہیں ہمارے ہوٹل ہی میں ٹھہرتے ہیں۔ آپ کا معلوم ہوا تو فوراً سلام کہلوایا۔ نمبر 2 میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچھا، میرا سلام کہہ دو، بس میں آ رہا ہوں۔ بیرا چلا گیا تو میں نے امتل اور عاطف کو بیک وقت مخاطب کیا۔ واہ، خوب، خانزادہ عجیب و غریب کردار ہے، آپ اسے مل کر چونکیں گے۔ میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، کالج کے زمانے میں محمد شاہ رنگیلا کے نام سے مشہور تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 نمبر پہنچا تو تاج نے حسب عادت باہیں کھول دیں اور زور سے گلے لگایا۔ وہ اسی طرح تر و تازہ اور کھلنڈرا تھا اور کہکہے لگا رہا تھا۔ ایک نہایت ہی تندرست اور خوبصورت لڑکی صوفے پر بیٹھی تھی اور مسکرا کر ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تاج نے تعارف کرایا، یہ میری دوست کشور ہے اور یہ میرا دوست وسیم ہے۔ کشور نے ہنس کر سلام کیا۔ وہ خاصی قبول صورت لڑکی تھی، اس کی صحت قابل رشک تھی۔ خانزادہ نے کشور کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا، سنا ہے یار بڑے مزے میں ہو، یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ سیزن منا رہے ہو؟ خانزادے سے ملاقات کی سطح اب تک یہی رہی تھی، لیکن امتل کے ساتھ چند دن رہ کر اب میں خود کو زیر ہلاہل کا پیالہ پینے والوں کی فہرست میں شامل کر رہا تھا، اور شاید وقت آنے پر ثابت قدم بھی رہ جاتا۔ اس لیے اس سے کہا، تاج پیارے، میں نے نیا جنم لیا ہے، میری عمر 15-20 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ جو 28-29 سال گزر گئے ہیں بالکل بے معنی، بے مصرف اور ضائع ہوئے ہیں۔ یہ لڑکی جس کا ذکر تم نے اپنے انداز میں کیا اس سلوک کی مستحق نہیں ہے۔ مجھے جانتے ہو نا،
میں جو غیر ذمہ دارانہ نعرے لگاتا تھا، ڈینگے مارتا تھا، بلند آہنگ دعوے کرتا تھا، اس لڑکی سے پہلی ملاقات ہی میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ جو بھی اس سے ملتا ہے چوکڑی بھول جاتا ہے۔ تاج وہ لڑکی نہیں، ایسا پیغام ہے جسے نیکی اور بدی کے فرشتوں نے ایک ساتھ زمین پر پہنچایا تھا، ایسی صدا کہ جو سنے اسی سمت بھاگے۔ وہ مثبت اور منفی کا منبع ہے، سرخ اور سبز روشنی کا مینارہ، لیکن جس طرح خوبصورت منظر کو اپنے وجود کا احساس نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کیا ہے۔ تاج، تم اس کا ذکر عزت سے کرو، کیونکہ تم میری دوستی کا حق اسی طرح ادا کر سکتے ہو۔ کشور اور تاج دونوں میرے رویے، لہجے اور انداز سے بوکھلا گئے تھے۔ ابھی انہوں نے امتل کو دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اس کی شخصیت سے مروب ہو چکے تھے۔ تاج ڈوبتے لہجے میں بولا، یار، کوئی آدمی دوسرے آدمی سے اس قدر متاثر ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں سے ایک لفظ بھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں انسانوں میں درجہ بندی کا قائل ہوں، کیونکہ یہ قانون قدرت کے عین مطابق ہے، اور جو لوگ مساوات کا ڈھونگ رچاتے ہیں وہاں بھی درجہ بندی مکمل رعونت کے ساتھ موجود ہے۔ اسی لیے میں اس کا قائل ہوں، اسے مانتا ہوں اور اس کی بڑائی تسلیم کرتا ہوں، اور اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ میری عمر 15-20 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ میں اتنے ہی دنوں سے اس کے ساتھ ہوں۔ یار، میں اس لڑکی سے ملنا چاہتا ہوں، بشرطے کہ یہ کام تمہارے بس میں ہو۔ ہاں، تم اس سے مل سکتے ہو، لیکن اپنی جاگیر اور خانزادے پن کے زوم میں نہ رہنا۔ چاندی اور سونا اس کے لیے پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ وہ انتہائی سیر چشم لڑکی ہے اور دنیا کی کسی حیثیت سے بھی مروب نہیں ہے۔ تم عادی ہو کہ لڑکیاں تمہارے ناز اٹھاتی ہیں اور تمہارے پیر دباتی ہیں، تمہارے ناخنوں کی تعریف کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بعد میں تم اپنی محرومی اور بے بسی کا ذمہ دار مجھے ٹھہراؤ گے۔ یار، کمال ہے، خانزادہ حیرت سے بولا۔ تم ہر لحظہ اس کی شخصیت کا بوجھ میرے کاندھوں پر بڑھاتے جا رہے ہو۔ تمہارے پاس الفاظ ہی ختم نہیں ہوتے کہ اس کی تعریف کو محدود کر سکو۔ لوگ تو پیغمبروں کو ماننے میں آدھی چوتھائی صدی گزار دیتے ہیں، اور تم 20 دن میں سب کچھ ہار بیٹھے ہو۔ تم نہیں سمجھو گے تاج، تم نہیں سمجھو گے۔ میری مانو تو اس سے ملنے کا خیال ترک کر دو، نہیں تو سادھو بن جاؤ گے، دنیا تیاگ دو گے، کہیں کے نہ رہو گے۔ خانزادہ ہنس پڑا۔ یار وسیم، میں تمہاری طرح کچا نہیں ہوں۔ جب تک اپنی باپ دادا کی جائیداد کی آخری اینٹ بھی نیلام نہ کر لوں گا، گیروے کپڑے نہیں پہنوں گا۔ میں زندگی اور دولت کا مصرف جانتا ہوں، تمہاری طرح جذباتی بیوقوف نہیں ہوں۔ 4 دن کی زندگی ہے، اگر قدرت نے منہ میں سونے کا چمچ دے کر مجھے پیدا کیا ہے تو میں اسے پھینکنے کی حماقت کیوں کروں گا؟ کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ میری پیدائش ایک جاگیردار کے گھر ہوئی ہے۔ اچھا، کشور کا کیا کرو گے؟ اکیلے ملو گے یا یہ بھی ساتھ جائیں گی؟ اور اگر جائیں گی تو ان کا تعارف کس حیثیت سے ہوگا؟ وسیم، تم ایسی باتیں کر رہے ہو جیسے انٹرویو دینے جانا ہو اور تصدیق شدہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہو۔ بھائی، میں کسی سے ڈرنے والا تو ہوں نہیں۔ کشور میری دوست ہے، جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتی ہے، اس کی موجودگی میرے لیے باعث ندامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، میں تمہارے کردار سے واقف ہوں اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، مگر ساری دنیا مجھ جیسی نہیں ہے۔ بعض لوگ وزیداری اور رکھ رکھاؤ کے قائل ہوتے ہیں۔ تاج سے پہلے کشور بول اٹھی، وسیم صاحب، اگر میری وجہ سے آپ کی پوزیشن پر حرف آتا ہے تو میں نہیں ملوں گی۔ ایک لڑکی کے ایک لڑکی سے ملنے میں آخر چارم بھی کیا ہے، اور پھر سماجی حیثیت بھی قابل رشک نہیں ہے۔ خانزادہ صاحب مجھے 2000 روپے ماہوار دیتے ہیں اور اس سے میرا سارا کنبہ پلتا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، وہ بھلوں کے ساتھ بروں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ بھلا ہو خانزادہ صاحب کی بیگم کا، نیک عورت ہیں، سود کا روپیہ گھر نہیں آنے دیتی۔ تاج صاحب کا کچھ روپیہ بینک میں فکس ڈپازٹ ہے جس کا سود 2000 روپے ماہوار بنتا ہے۔ تاج صاحب سود کا یہ سارا روپیہ مجھ پر خرچ کرتے ہیں، 500 روپیہ میری کوٹھی کا کرایہ دیتے ہیں اور 1500 روپیہ نقد میرے اخراجات کے لیے دیتے ہیں۔ واہ، سود کے روپے کا کتنا خوبصورت مصرف ہے۔ میں نے بظاہر داد دی، لیکن کشور کی باتیں سن کر میرا کلیجہ کانپ گیا۔ یہ عورت جو خانزادے کی داشتہ تھی،
کتنی تلخ حقیقت اگل رہی تھی، اس کی باتوں میں احسان مندی کا کتنا زہر بھرا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ مسکرا رہی تھی، نہ جانے کتنے عرصے سے یہ تاجرانہ مسکان اس نے ہونٹوں پر جما رکھی تھی۔ میری باتوں سے اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تو وہ زخمی ناگن کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی مجروح خودی دیکھنے کے لائق تھی۔ تاج نے اس کا یہ انداز دیکھا تو اس نے ملامت آمیز نگاہوں سے مجھے گھورا، یار جانے دو، ہمیں کسی سے نہیں ملنا۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے امتل سے ملنے کی ایسی کڑی شرائط کیوں رکھیں۔ امتل تو ایسی لڑکی نہیں تھی کہ وہ کشور کے تعارف سے بھڑک اٹھتی۔ دراصل یہ میری اپنی خود نمائی کا احساس تھا۔ میں خواہ مخواہ بلا وجہ اپنی اہمیت جتا رہا تھا۔ امتل ٹھیک کہتی ہے کہ انسان بنیادی طور پر خود غرض ہے اور حیوان کی طرح ایک ہی ڈگر پر چلتا ہے۔ اتنے دن امتل کے ساتھ رہنے کے باوجود لاشعوری طور پر میری جبلت کام کر رہی تھی اور میں وہی کمینہ آدمی تھا جس کا ذکر امتل صبح و شام کرتی ہے، اور پھر بھی مجھے غلط فہمی تھی کہ میں صحیح آدمی ہوں اور میں نے اپنی فطرت پر قابو پا لیا ہے اور میں اپنی روح کے دکھ کو پانے میں زود یا بدیر کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ سب میرا وہم تھا، کیونکہ میں نادانستہ امتل کی قربت پر اترا رہا تھا اور یہ سب کچھ بے حد سطحی تھا۔ تاج شاید میرے رد عمل کو سمجھ گیا تھا، اس لیے وہ بے دلی سے ہنس پڑا، یار وسیم کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ کشور نے جھیل سیف الملوک نہیں دیکھی تھی، اس لیے چلے آئے۔ میرے لیے پنڈی، لاہور، کراچی اور جھیل سیف الملوک سب ایک جیسے مقام ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ میں پہاڑوں پر خوار ہونے کے بجائے دوستوں کی محفلیں زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یہاں ہر آدمی کو موسم کے مزے میسر ہیں، شہر میں صرف ہمیں یہ سب کچھ میسر ہے۔ ہر آدمی ہماری زندگی پر رشک کرتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ پہاڑوں پر مارے مارے پھریں اور روپیہ پانی کی طرح بہائیں۔ خانزادہ کی باتیں اکثر ایسی ہی ہوا کرتی تھیں، لیکن تب اور اب میں بڑا فرق تھا۔ اب مجھے کوئی چیز اور کوئی بات انوکھی نہیں لگتی تھی اور نہ احساس برتری کا گھمنڈ رہا تھا، بلکہ اب تو میں اپنی ذات پر تنقید کر سکتا تھا۔ امتل کی قربت میں کم از کم یہ بات تو پلے پڑ گئی تھی کہ میں کوئی اعلیٰ ترین ہستی نہیں ہوں، اس لیے خانزادہ کی باتیں بالکل عام لگیں، جنہیں سن کر نہ مجھے غصہ آیا اور نہ پہلے کی طرح روایتاً داد دینے کو جی چاہا۔ بس میں چپ چاپ اس کی شکل دیکھتا رہا، جس پر موسم اور عمر نے ابھی تک کوئی اثر نہیں ڈالا تھا اور جو باپ دادا کی چھوڑی ہوئی دولت کے باعث اپنی انا اور تمکنت کا اظہار کر رہا تھا اور ایک ضرورت مند لڑکی بہن بھائیوں اور ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی اور اپنی زخمی خودی کے ساتھ خانزادے کی دلجوئی کر رہی تھی۔ آزردہ اور دل برداشتہ میں نے خانزادے سے اجازت چاہی، اس نے بھی ٹوٹے ہوئے دل سے الوداع کہی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم دل ہی دل میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے تھے اور اجنبیت محسوس کر رہے تھے۔ کمرے میں پہنچا، اٹالین سیاہ ابھی تک بیٹھا ہوا تھا اور بحث جاری تھی۔ سیاہ کہہ رہا تھا، عجیب ہے انسان، ساری منطق، تمام جذبے، سارے احساسات، مکمل شعور اور صدیوں کی تہذیب کے باوجود ابھی تک اس میں حیوانیت کا عنصر سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ امتل نے اس کی تائید کی، آپ نے غور کیا ہے بڑی بڑی پارٹیوں اور دعوتوں میں لوگ کھانے پر کس طرح پل پڑتے ہیں؟ ایسی چھینا چھپٹی کا مظاہرہ ہوتا ہے جیسے یہ لوگ نصف صدی سے بھوکے ہوں۔ چہروں پر تناؤ، آنکھوں میں درندگی، گدھ جس طرح متعفن لاشوں کو نوچتے ہیں وہی وحشت مہذب انسان کے چہرے پر ہوتی ہے۔ یہ سب عجیب لگتا ہے، نفرت انگیز۔ 15 منٹ بعد جب ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو پھر ان کی طمانیت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کوئی منہ کھولے دانتوں سے گوشت کے ریزے نکال رہا ہے اور کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر ڈکاریں لے رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کی بغل میں جو آدمی بیٹھا ہے وہ اس کی حرکتوں سے کس قدر مجبور اور بیزار ہے کہ اس کی بے اتنائی کی شکایت بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے جناب ہمارا مہذب انسان اور ہماری مادی ترقی کی انتہا۔ ایک وقت کی روٹی میں اس کی فطرت ننگی ہو جاتی ہے اور سارا ملمہ اتر جاتا ہے۔ اٹالین سیاہ تائیدی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ عاطف نے میری طرف دیکھا۔ جناب وسیم صاحب، آپ کی غیر موجودگی میں طے پایا ہے کہ کل سوات کی تیاری کی جائے۔
شاید اٹالین سیاح بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، جی نہیں، وہ گلگت کی سڑک کھلنے تک یہیں رہیں گے، البتہ سوات جانے کی ترغیب انہوں نے دی ہے، یہ وہاں سے ہو کر آئے تھے، بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ لوگ ہمارے ملک کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ امتل بولی، یہ آدمی مجھے بہت اچھا لگا ہے، پیغمبری کا دعویٰ نہیں کرتا، پھر بھی بہترین آدمی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس طرح کے تجربوں سے دوچار ہوں گے اور پھر اس طرح کے نتائج اخذ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر دنیا میں ایسے آدمیوں کی تعداد 10,000 بھی ہو جائے تو یہ دنیا رہنے کے قابل بن سکتی ہے۔ چلو یہاں تک تو آئے، یہاں تک تو پہنچے، میں نے ہنس کر کہا۔ ہم اردو میں باتیں کر رہے تھے، اٹالین سیاح ہمارے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اجازت چاہی اور چلا گیا۔ میں نے امتل کی طرف دیکھا۔ اگر سوات جانے کا پروگرام ہے تو ہم رات یہاں کیوں ٹھہریں؟ میرے خیال میں یہاں کا کام ختم ہو چکا ہے، ابھی کافی وقت ہے، ہم رات 9-10 بجے تک ایبٹ آباد جا سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی کی زنجیروں سے نہ جانے آپ کب آزاد ہوں گے؟ امتل نے ہنس کر جواب دیا، وہی فوجیوں کی طرح کل کے مارچ پاسٹ کی بگل کی آواز پر اٹھنا اور مقررہ وقت پر بیرک کو چھوڑنا۔ آپ اپنے اعصاب کو ان زنجیروں میں کیوں جکڑ دیتے ہیں جبکہ پریڈ میں فالن ہونے کی پابندی بھی نہیں ہے؟ تاریخ پیشی کے عذاب سے بھی بری الذمہ ہے اور انٹرویو کی فکر بھی دامن گیر نہیں ہے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ دراصل میں زمین کا آدمی ہوں اور زمین پر پائی جانے والی تمام خامیاں مجھ میں در آئی ہیں۔ ہر چند کے چوکس رہتا ہوں، پھر بھی بھول ہو ہی جاتی ہے۔ عاطف نے مداخلت کی، دراصل کل جانے کی تجویز میری ہے، میں ایک دن اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، صراط آج کے بجائے کل عبور کیا جائے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، میرا بس چلتا تو یہاں سے واپس ہی نہ جاتا، کیونکہ یہاں زندگی زیادہ محفوظ ہے، مائی ہوا اور باوا آدم کا مستقبل ہم سے زیادہ درخشاں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، امتل نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اگر انسان کی فطرت کو قناعت پر راضی کر لیا جائے تو دنیا سے سارا فساد ختم ہو جائے۔ یوں باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔